یہ خطبہ ہوا ہے، اگر کوئی صاحب نوٹ کرنا چاہتے تو خیر سب کتابوں موجود ہے. یہ 29 اکتوبر 1920 کا خطبہ ہے اور حضرت کے وصال ہوا ہے 3 نومبر 1920 میں. تو کوئی 3 ہفتے پہلے تقریباً 29 اکتوبر 1920 اور حضرت کی وفات ہے 30 نومبر 1920. حضرت خود تشریف لے گئے ہیں. اس خطبے کا یہ جملہ جو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مشورہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوکی نہیں ہے. لچکدار تقریر کرو، اس کی بھوکی نہیں، ضرورت نہیں. اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوکی نہیں ہے اور نہ اس قسم کی عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا اصلی درما ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے ایک قائم و دائم جوش کی. نمبر 1 ضرورت ہے ایک قائم دائم جوش کی. جوش مسلسل رہنا چاہیے. نہایت صابرانہ ثبات قدمی کی. نمبر 2 نہایت صابرانہ ثبات قدمی کی، مستقل مزاجی ہو. دلیرانہ مگر عاقلانہ طریق عمل کی. دلیرانہ مگر عاقلانہ طریق عمل کی. اپنے نفس پر قابو پانے کی غرض سے ایک پختہ کار بلند خیال اور ذی ہوش محمدی بننے کی. میں پھر دوہرائی دیتا ہوں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوکی نہیں ہے اور نہ اس قسم کی عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا اصلی درما ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے ایک قائم و دائم جوش کی، نہایت صابرانہ ثبات قدمی کی، دلیرانہ مگر عاقلانہ طریق عمل کی. اپنے نفس پر قابو پانے کی غرض سے ایک پختہ کار بلند خیال اور بے ہوش محمدی بننے کی. ایک دوسرے پیرا میں فرماتے ہیں حضرت اسی خطبے کی، بس اے فرزندان توحید، میں چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء و مرسلین اور ان کے وارثوں کے راستے پر چلیں اور جو لڑائی اس وقت شیطان کی ذریت اور خدائے قدوس کے لشکروں میں ہو رہی ہے، جو لڑائی اس وقت شیطان کی ذریت اور خدائے قدوس کے لشکروں میں ہو رہی ہے، اس میں ہمت نہ ہاریں اور یاد رکھیں کہ شیطان کے مضبوط سے مضبوط آہنی قلعے خداوند قدیر کی امداد کے سامنے تار عنکبوت سے زیادہ کمزور ہیں. حضرت نے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد 2-3 آیتیں تحریر فرمائی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ایک دوسری آیت نقل فرمائی الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اس طرح کی آیات آپ حضرات کے سامنے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت ان آیات کو پیش کر کے جھنجھوڑ رہے ہیں. ہم لوگ آزمائشیں آئیں گی
انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئی ہیں، اس لیے آئی غزل جھجوڑے گئے، اتنے جھجوڑے گئے کہ ان کی جو وہ خود پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے ان کی زبان سے یہ جملہ آ گیا متى نصر اللہ، معمولی بات ہے۔ الانبیاء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل، جس جتنے کام ہیں یہ بغیر مجاہدین نہیں ہونے کے۔ آپ کو مختلف طرح کی قربانی اگر کرنی ہے تو پاس کیجیے، ورنہ تو السلام علیکم کچھ کرنا ہے اس کی تجویز یہ کریں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان رہنمایا خطوط کو سامنے رکھ کر ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ بھی اعلامیہ کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے مشورہ ہے میرا، اعلامیہ جو اتفاق آ رہا ہے ہمیں یہ جانی ہے، ہم اپنی جگہ پر اپنے ملکوں میں محاسبہ کریں گے اپنی محنتوں کا، کہاں ہم سے کمزوری رہے گی اور اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں ہم، اس کا جائزہ لیں۔ پھر ہے 6 مہینے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں لکھا کہ قیام کے سلسلے میں جو رہنمایاں نے خطوط دیے ہیں اس موقع پر وہ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت کا منشا یہ تھا اس وقت میں چونکہ انگریزی تمام سرکاری ادارے تھے اور جو ان میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہ صرف انگریزی تعلیم یا اصلی علوم نہیں حاصل کرتا تھا بلکہ اس کا ذہن فکر یورپین ہو۔ اس لیے حضرات علماء مشورہ یہ دیا کرتے تھے بھائی وہاں تعلیم مت دلاؤ، تعلیم سے نہیں ہوگا کبھی لیکن ذہن خراب ہوگا، دین ایمان کے اندر تشکیل پیدا ہو جائے گی، اس لیے ہوگا۔ فتویٰ کبھی نہیں دیا، حضرت خود لکھا ہے کہ فتویٰ کسی نے نہیں دیا۔ لیکن یہ بات تو اس کا حل کیا ہو، خالی تقریر سے حل نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اس کا حل یہی ہوگا، جامعہ ملیہ قائم کیا گیا، اس لیے قائم کیا گیا تاکہ وہاں اصلی علوم پڑھائے جائیں اور ان میں مسلمانوں کو دینیات کے ساتھ دینیات پڑھائے جائیں، دینیات سے ان کو آراستہ کیا جائے، اصلی علوم کے ساتھ، یعنی اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم خلاصے کلامی نہیں کیا۔ یہی وہ چیز تھی جس کو حضرت فدائے ملت حضرت پیسہ مدنی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل میں شروع کیا تھا۔ اس پر کانفرنس کی تھی بہت زبردست، اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم، اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم۔ یہ سلسلہ بہت زیادہ تو نہیں چلا ہے ابھی، لیکن کچھ لوگوں نے ان خطوط پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن بہت معمولی حد ہے۔ ہم آج جس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں، فحاشی ہو، فلاں 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 تمام چیزیں، یا ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے، دوسرے کی جان مال پر حملہ کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ بنیادی وجہ ہے جہالت، دین کی بھی جہالت، دنیا کی بھی جہالت۔ اگر کم سے کم دنیا کی تعلیم آ جاتی پھر بھی آدمی میں تمدن آ جاتا، لیکن دنیا سے بھی، دنیا کے علم سے بھی دور ہیں، دین کے علم سے بھی دور ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ اس بات کو حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔ اس پس منظر میں حضرت فرماتے ہیں کہ مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت میری قوم کو نہیں رہی، مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت میری قوم کو نہیں رہی، کیونکہ زمانے نے خوب بدلا دیا ہے کہ تعلیم سے ہی بلند خیالی اور تدبر اور ہوش مندی کے پودے نشو و نما پاتے ہیں۔ مطلق زمانے نے خوب بتا دیا ہے کہ تعلیم سے ہی بلند خیالی اور تدبر اور ہوش مندی کے پودے نشو و نما پاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں آدمی نجاح و فلاح کے راستے پر چل سکتا ہے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور اغیار کے اثر سے بالکل آزاد ہو، کیا باعتبار عقائد و خیالات کے، کیا باعتبار اخلاق و اعمال کے، اور کیا باعتبار اوضاع اور اخبار کے اثرات سے پاک ہو۔ بہت جامع الفاظ ہیں حضرت کے، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اعلامیہ میں یہ اضافہ کیا جائے کہ جہالت کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہم سب دین کی جہالت،
دنیا کی جہالت، دنیا کی علوم سے جو جہالت ہے اس کو بھی دور کریں، اور دین سے جہالت دور کرنے کی تو بہت سی سوچیں چل رہی ہے، وہ الگ الگ چل رہی ہیں، لیکن جہاں زیادہ ہمارا طبقہ بڑھ رہا ہے وہاں جا کر ہمیں دین کو گھسانا چاہیے، شامل کرنا چاہیے۔ یہ اس سلسلے میں اگر آپ اعلانیہ میں اس کا اضافہ کر سکتے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہوگی، اور حضرت کی جو رہنمایانہ خطوط کی عبارات ہیں وہ بھی باقاعدہ الگ سے چھاپ کر ان کو تفصیل کیا جائے، ہر زبان کے اندر اپنے اپنے علاقے کے اندر جہاں جیسی ضرورت ہو۔ بہرحال یہ ہمارا بیٹھنا کارآمد ہو، یہ جبھی ہوگا جب ہم اپنے ماضی کے اور اپنے پچھلے حالات کا جائزہ لیں گے، خود اپنی محنت کا جائزہ لیں گے، ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے اور آئندہ ہم ان کوتاہیوں کا ادارہ کیسے کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام خطوط پر صحیح انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آپ کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر سی وقار نے جس طرف توجہ دلائی ہے، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آتی۔ تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ کو جب دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ 5 اس کے جہتیں نظر آتی ہیں۔ آپ معلم اعظم ہیں، آپ داعی اعظم ہیں، آپ مجاہد اعظم ہیں، آپ مزکی اعظم ہیں، اور آپ تخت مدینہ کے تاجدار بھی ہیں۔ 5 جہتیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اور وہی 5 جہتیں ہمیں شیخ الہند کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں کہ آپ ایک طرف معلم بھی ہیں، ایک طرف داعی بھی ہیں، ایک طرف مجاہد بھی ہیں، ایک طرف مزکی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سیاست کے میدان میں آپ نے جمعیت علماء اسلام کی توثیق فرما کر، تائید فرما کر عملی طور پر اس میدان کے اندر بھی آپ نے قدم رکھا اور اس کی بنیاد ڈالی۔ جب یہ 5 جہتیں ہیں، آج تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ اگر میں مدرسہ چلا رہا ہوں تو میں سارا دین مدرسے کو سمجھ رہا ہوں، باقی جہتوں کو دین نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اگر میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں سارا کام صرف دعوت کو سمجھتا ہوں، باقی کو دین نہیں سمجھتا۔ اگر ساری جہتوں پہ ہم کام نہیں کر سکتے، ایک جہت پہ کام کر کے باقیوں کے لیے معید بن جائیں تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ہم ایک جہت لے کر باقیوں کے لیے مخاصمت اور مخالفت شروع کر دیں تو تبدیلی کبھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس فکر کو آگے بڑھانا کہ ان 5 جہتوں کو یا تو لے کر چلیں، اگر لے کر نہیں چل سکتے تو کم از کم ان کے معید ضرور بن جائیں، تو انشاءاللہ العزیز تبدیلی ضرور ہے۔ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ میں ابھی مولانا نے جو بات پیش کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور دارالعلوم کے ادنیٰ خادم ہونے کی حیثیت سے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ 3 سال سے میں اس رخ پہ کام کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں اور خاص طور سے بیرون میں جانے کی نوبت آتی ہے یا علماء کے درمیان گفتگو کی نوبت آتی ہے تو اس عنوان سے خصوصی توجہ لوگوں کو بھی مقبول کراتا ہوں، اور خاص طور سے بنگلہ دیش میں نے یہ چیز محسوس کی کہ وہاں میں 5 چیزوں کو تو نہیں کہتا، لیکن خانقاہ، مدارس اور دعوت کے کام، ان تینوں میں آپس میں بہت دوری ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کو میں نے متوجہ کیا، اور جہاں ان تینوں میں آپس میں تعاون اور اشتراک ہے وہاں مسلمانوں کی حالت اچھی ہے۔ آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیجیے، وہاں جماعت سے بھی تعلق ہے، مشائخ سے بھی تعلق ہے، جمعیت سے بھی تعلق ہے، کسی نہ کسی بزرگ سے ان کا تعلق قائم ہے اپنی اصلاح کا، ان کی خانقاہیں چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مدرسوں کا بھی نظام چلا رہے ہیں، جمعیت کے ذریعے دفاعی کام بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ضرور ہے کہ ایک آدمی یکساں دلچسپی کے ساتھ سارے کام بیک وقت نہیں کر سکتا، لیکن آپس میں تعاون کا اور تحالف کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حلیف بن کر رہیں، حریف بن کر نہ رہیں۔ یہ بات ہمیں بڑی قوت کے ساتھ پھیلانے کی ضرورت ہے،
اور خود اپنی ذات سے بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بات عرض کروں گا، یہ جو ہمارے حضرت محسن صاحب احمد القام نے فرمایا، انفرادی طور سے تو ہم کہیں سمجھا دیتے ہیں جا کر، لیکن جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتے بھی مرکز سے ہمارے پاس کوئی بات آئے گی تب ہم مانیں گے، ہماری بات کو ہم سن لیتے ہیں وہ، لیکن مرکز سے بات آئے گی تب مانیں گے۔ تو اب مرکز کو سمجھانے کے لیے ان تینوں دارالعلوم دیوبند ہے، دعوت تبلیغ ہے، مدارس ہیں، دعوت تبلیغ ہے، یا مسلمانوں کی یہ تنظیمیں ہیں جمعیت علماء ہند جو اکابر کی تنظیم کہلاتی ہے، ان تینوں میں ہمارے مفتی فرید صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تینوں اہل حق کے لیے لا رہے ہیں، سلسلے ہیں، مدارس بھی، دعوت تبلیغ کی لائن بھی، اور یہ جمعیت علماء ہند ہے۔ اور حضرت فرما رہے تھے موجود بنے، فریق نہ بنے، رفیق بنے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر پھیلے گا کیسے؟ ہمیں ہمت کر کے ان اکابر کو پہلے پکڑنا چاہیے، ہم سب بیٹھے، اگر وہاں سے بات کریں بہت سی شرائطیں آتی ہیں، لیکن اکابر کو ان کو سمجھائیں، ان کی کوئی مجلس شورا ایسی ہو کہ ہم بھی شریک ہو اس میں، وہ بات کریں، مل بیٹھ کے بات کریں، جمعیت علماء کے لوگ بھی ہوں، ان کے لوگ بھی ہیں، مدارس کے لوگ بھی ہیں، تب جا کر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پوری جگہ پر چل پائے گی۔ ورنہ تو جو انفرادیت ہے، کہیں اگر درس قرآن ہو رہا ہے مثلاً تو اس درس قرآن کو روک دیں گے، وہ نیکسٹ کتاب ہوگی مثلاً، اس طرح کی جو جزیات آتی ہیں وہ یعنی پریشان کن بنتی ہیں، خود اپنے لوگوں میں، اپنے مسلک کے لوگوں میں پریشان کن بنتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی مضبوط لائے عمل اگر ہم یہاں طے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس پر آپ ذرا سا تشریف لا کے مفتی سلمان صاحب کر دیتے ہیں، اتنے میں اپنا تھوڑا سا کام کر لوں۔ اس وقت الحمدللہ کانفرنس میں جو نمائندگی ہے میں چاہتا تھا کہ چند نام عرض کروں۔ اس وقت ہمارے سامنے مشہور ملی قائد اور جمعیت علماء آسام کے صدر محترم دارالعلوم دیوبند کے مشہور حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دعوت برکاتہم دائیں طرف تشریف فرما ہے۔ اسی طرح سے جمعیت علماء کی صوبائی شاخوں کے ذمہ داران کی بھرپور نمائندگی ہے۔ مولانا حیات اللہ صاحب صدر جمعیت علماء اتر پردیش، مولانا قاری شوکت علی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء یو پی، مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب، مولانا متین اللہ قسامہ صاحب، مفتی افتخار احمد صاحب صدر جمعیت علماء کرناٹک، مولانا پیر شبیر صاحب صدر جمعیت علماء آندھرا پردیش، مفتی سلمان صاحب منصور پوری، تو آپ کے سامنے